بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ استغفار ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عام لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں، اسی وجہ سے وہ اس زبردست عمل کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں استغفار اللہ پاک کو بہت محبوب ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ جو یہ عمل کرے اللہ پاک اس کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو استغفار کے چند زبردست روحانی فوائد بتاؤں گا۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو آج ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں اور حالات کا رونا روتے ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ حالات آپ کے بہتر ہو جائیں تو یہ ویڈیو لازمی دیکھیں آخر تک، ٹھیک ہے؟ اور ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی آسان سی چیز صدقہ جاریہ بنے تو اس ویڈیو کے کومنٹس میں کوئی مختصر سا درود یا استغفر اللہ لازمی لکھیں، ٹھیک ہے؟ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان خطا کا پتلا ہے۔ انسان سے ہر وقت کسی نہ کسی غلطی کا صدور ہوتا ہی رہتے ہیں۔ خطا سے صرف اللہ کے فرشتے اور انبیاء پاک ہوتے ہیں، باقی ہر انسان خطا کا پتلا ہے۔ لیکن خطا کاروں میں بھی بہترین خطا کار جانتے ہو کون ہے؟ جو ہر وقت توبہ اور استغفار کرے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا آدم کا ہر بیٹا گنہگار ہے، اور گنہگاروں میں سب سے بہترین وہ ہیں جو توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ آپ ذرا اس پر غور کیجئے تو ایک بڑی ہی اچھی بات معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ پاک کو منانا نہایت آسان ہے، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی دنیا دار شخص ناراض ہو جائے تو معاملہ یہ اکثر بہت مختلف ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی دنیا دار اگر روٹ جائے نا تو اول تو اسے منانا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ پہلے تو یہی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ ناراض کیوں ہوا ہے، اور اگر وجہ کسی طریقے سے سمجھ آ بھی جائے تو سامنے والے کو منانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب ذرا رشتہ داروں کو دیکھ لیجئے، بہن بھائی اگر ناراض ہو جائیں، کوئی بات اپنے دل میں بٹھا لینا تو ان کی ناراضگی کو دور کرنا بعض اوقات برسوں پر محیط ہو جاتا ہے۔ منتیں سماجتیں کرو، صفائیاں پیش کرو، اور پھر بھی دل صاف نہیں ہوتے۔ دوست احباب اور عزیز و اقارب اگر منہ پھیر لیں تو انہیں دوبارہ خوش کرنا بمثل جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر وقت کوئی بڑا آدمی، کوئی افسر یا صاحب اختیار شخص ناراض ہو جائے نا تو اس کی رضا حاصل کرنا بھی آسان نہیں رہتا۔ ایک اشارہ اور انسان کی برسوں کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ الغرض دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو منانا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ وہ رب العالمین ہے جس کی عظیم صفات میں غفار، تواب اور وہاب اور غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا شفیق اور مہربان ہے کہ اس کی رحمت و بخشش کے دروازے ہر وقت ہر گھڑی کھلے رہتے ہیں۔ کوئی گنہگار اس کے در پر آبدیدہ ہو کر تو دیکھے، اس کے سامنے دامن پھیلا کر توبہ اور استغفار تو کرے۔ وہ ذات تو بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، بے انتہا رحم و کرم کرنے اور رحمت و مغفرت کے دریا بہانے والی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا۔ ارے بندہ توبہ تو کرے، پھر دیکھیں اللہ پاک کیسے بندہ کی توبہ قبول کرتے ہیں اور کیسے اس کے دل کو اطمینان عطا کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ مجھ جیسے جو عام لوگ ہیں نا، میں سب کی بات نہیں کر رہا، جو مجھ جیسے عام لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ استغفار، یہ توبہ اور استغفار تو صرف گنہگاروں کے لیے، یعنی جو کوئی گناہ کرے، کسی خطا کا صدور ہو جائے تو استغفار صرف اسی کے لیے۔ تو ہم کیوں استغفار کریں؟ ہمیں استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوچ انسان کے دل کے اندر وہ شیطان ڈالتا ہے۔ حالانکہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کوئی بھی انسان ماں سوائے فرشتوں اور انبیاء کے کوئی بھی انسان خطا سے پاک نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان سے کسی نہ کسی وقت گناہ کا کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی شکل میں صدور ہوتا ہی رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور اللہ پاک بھی کیا ہے کہ فوراً پکڑ نہیں فرماتا، بلکہ اس کا قانون ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے۔ تو مجھ جیسے لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ گنہگاروں کے لیے استغفار کرے گنہگار بندہ، ہمیں کیا ضرورت؟ تو دیکھیں یہ بات غلط ہے۔ استغفار جو ہے نا، یہ ہم سب کے لیے، وہ اس لیے کہ ہمارے نبی معاذ اللہ کون سا کوئی گناہ گار تھے، انہوں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے بالکل پاک و صاف تھے۔ اللہ پاک نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا تھا اور آپ کو نوید سنائی تھی گناہوں سے پاک ہونے کی، لیکن اس کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کا اہتمام فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والے صحابہ کیا عرض کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والا پاتے، یعنی اتنے استغفار کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کر جاتے۔ تو یہ عمل نیک کے لیے بھی ہے، عام انسان کے لیے بھی اور گنہگاروں کے لیے بھی، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، انسان خطا کا پتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرشتہ نہیں بنایا، اس لیے ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور اپنی ناسمجھی میں ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ استغفار تو ہر وقت کا عمل ہے اور ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ یہ چھوٹا منہ بڑی بات، استغفار صرف گناہ نہیں معاف کراتا، یہ بہت بڑی ہماری غلط فہمی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ استغفار کا فائدہ صرف آخرت میں
ملتا ہے، اور اس سے زیادہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ غلط ہے، گناہ تو معاف ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں بھی بہت سی صورتوں میں استغفار کے فوائد ہمیں نصیب ہوتے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عام لوگ انہیں محسوس نہیں کر پاتے، ورنہ تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا۔ یعنی معلوم ہوا کہ استغفار جو ہے نا، یہ رزق میں وسعت، کاروبار وغیرہ میں برکت، ذہنی و قلبی سکون کا ذریعہ، اولاد کی اگر کوئی نعمت سے محروم ہے تو اولاد کی نعمت حاصل ہوتی ہے، اور اگر کوئی ہر وقت پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے تو پریشانیوں سے نجات وغیرہ بھی مل جاتی ہے۔ کیسے؟ سب کچھ اللہ پاک کے فضل و کرم سے، استغفار کی برکت سے۔ تو لہٰذا آپ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرے نا تو اللہ پاک ہر مشکل سے اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے، ہر پریشانی کو دور کر دیتا ہے، اور اسے رزق ایسی جگہوں سے عطا فرماتا ہے کہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔